السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے سہیل آفریدی کی، جو خان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی جہاں جہاں عمران خان نے پاؤں رکھے سہیل آفریدی خان کے پیروں کے نشان پر ہی اپنے پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کیسے خان کی پالیسیوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سہیل آفریدی شاید یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی عمران خان بنوں گا تو یہ غلط نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کے اقدامات پر بات کریں گے، پھر بات کریں گے مولانا کی، جو اب تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چل سکیں گے۔ پھر بات کریں گے کہ پنجاب میں صحافیوں کے خلاف پیکا جیسے قوانین کا اطلاق ہو رہا ہے، اس کے خلاف قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ٹول کے طور پر، کیوں کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ پھر بات کریں گے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو آئین و قانون کے مطابق نہیں چلانا، تو پھر کیسے چلانا ہے اس پر بات کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اندر جو جنگ ہوئی، یعنی خان کے علاوہ باقی ہر فضول کام، ہر فضول معاملے پر بحث کی گئی، لیکن خان پر بحث نہیں کی گئی، اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سہیل آفریدی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے نقش قدم پر چلیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ہر سیاسی کارکن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی رہنما کے نقش قدم، اس کے بیانیے، اس کے نظریے، اس کی سوچ، اس کی اپروچ کے مطابق خود کو آگے بڑھائے۔ دیگر تمام سیاسی جماعتوں میں بھی دیکھیں تو ہر پبلک آفس ہولڈر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق ملک کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بہتر اقدامات کرے۔ سہیل آفریدی بھی اسی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ امیر اور غریب کا فرق ختم کرتے ہوئے 2026 تک پہلی سے 12ویں تک یکساں نظام تعلیم کر رہے ہیں، پہلی سے 8ویں تک یکساں نظام تعلیم لے آئے ہیں صوبے کے اندر، اور 2026 تک 8ویں سے 12ویں تک یکساں نظام تعلیم بھی رائج کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم پر سب سے پہلی کاوش عمران خان نے کی تھی جب ان کی گزشتہ حکومت تھی۔ 2018 کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے نیشنل لیول پر ایک یکساں نظام تعلیم بنانے کے لیے، یعنی پورے ملک کے اندر ایک جیسا نظام تعلیم ہو، مدارس کے بچوں کو بھی وہی پڑھایا جائے، انگلش میڈیم سکول میں بھی وہی مضامین پڑھائے جائیں، سرکاری سکول میں بھی وہی مضامین پڑھائے جائیں، کیونکہ خان اپنے متعدد خطابات میں یہ بات کر چکے ہیں کہ مدارس کے بچے اور سرکاری سکولوں کے بچے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ سکول مثلا بیکن ہاؤس یا لاہور گرامر سکول یہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان میں جدید دور کی تعلیم کے مطابق بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اعتماد بھی سرکاری سکول کے بچوں سے، مدارس کے بچوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خان نے محسوس کی، اور خان نے پھر یہ کوشش کی اور ایک ٹاسک فورس ٹائپ کمیٹی بنائی، جس کا کام صرف یہ تھا کہ انہوں نے وہ تمام رکاوٹیں ختم کرنی ہیں جو پرائیویٹ، سرکاری اور مدارس کے بچوں کے درمیان کوئی خلل، رکاوٹ ڈال رہی ہیں یکساں نظام تعلیم کو رائج کرنے کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان میں 3 قسم کا نظام تعلیم رائج ہے۔ ایک تو وہ مدارس والا، دوسرا سرکاری سکولوں والا، اور تیسرا آپ کے پاس او لیول، اے لیول، یعنی یہ جو ایڈوانس قسم کے جدید پرائیویٹ سکول بنتے ہیں ان کے اندر وہ نظام تعلیم رائج ہے۔ تو خان کی یہ کوشش تھی کہ ان تینوں کو ملا کر ایک ایسا نظام تعلیم بنایا جائے، ایک ایسا نصاب ہو جو ان سکولوں میں ایک ساتھ پڑھایا جائے۔ یعنی خان بات کرتے تھے کہ مدارس کے بچوں کو بھی اب ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے سہیل آفریدی کی کہ خان کے ہی بظاہر نقش قدم پر وہ چل رہے ہیں۔ سہیل آفریدی شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عشق عمران میں مبتلا ہیں، اس کی حقیقی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان برف پگھلتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مولانا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاطر قسم کے سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی کو ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا پچھلے 3.5 سال میں جو حشر نشر کیا گیا، اس کے بعد بھاگتے بھاگتے کسی پر بھی اعتبار میرے خیال میں پی ٹی آئی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو عدم اعتماد قومی اسمبلی اسپیکر آفس میں جمع کروانے والا کوئی اور نہیں، مولانا فضل الرحمان تھے۔ اس رجیم کا حصہ بن کے خان کی حکومت کو ختم کرنے والا اور کوئی نہیں، مولانا ہی تھا۔ یہ پی ڈی ایم کے صدر بھی تھے، پرانے
جو رنجشیں ہیں وہ یقیناً بھلائیں، لیکن پرانے زخموں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اسد قیصر اور مولانا کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے کچھ دیگر لوگ بھی تھے۔ ملاقات مولانا کی دعوت پر ان کے گھر میں ہوئی۔ مولانا نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی حامی بھری۔ اس کے علاوہ مولانا نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر اور ووٹ دینے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ کے پی میں گرینڈ جرگہ بلانے پر بھی مولانا راضی ہو چکے ہیں، اور اسد قیصر نے مولانا کو گرینڈ جرگے کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کی۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں بلاول کے بارے میں یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ بلاول یہ پیغام لے کر گئے مولانا کے پاس کہ آپ آ جائیں، اپوزیشن کا عہدہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ مولانا نے شاید غور و فکر کیا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ موجودہ حالات میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی بھی قومی اسمبلی میں ان کے اراکین نہیں ٹوٹے، وہ متفق ہیں۔ 74 افراد کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے حوالے سے اپنے دستخطوں سے درخواست اسپیکر چیمبر کو دی جا چکی ہے۔ تو جب پی ٹی آئی کے لوگ متحد ہیں تو مولانا کو اس گند میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ وہ صرف گندے ہوں گے، ان کو حاصل اصول کچھ نہیں ہوگا۔ شاید یہ بات مولانا کو سمجھ آ گئی، کیونکہ کے پی کے اندر بھی آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر ایک بھی رکن نہیں ٹوٹا، اور قومی اسمبلی میں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو مولانا شاید اس چیز کو محسوس کر گئے اور سمجھ گئے کہ ان کو ٹریپ کرنے کی یا شاید گند میں گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مولانا حکومت کے اس ٹریپ میں نہیں آئے۔ جو آفر ان کو کی گئی اپوزیشن لیڈر والی، وہ ان کی بنتی بھی نہیں تھی، اور مولانا اس چیز کو بھانپتے ہوئے پیچھے ہٹے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتفاق ہو چکا ہے۔ بہرحال اب گرینڈ جرگہ بلا کر جو پیش رفت سننے کو مل رہی ہے وہ سب سے زیادہ قابل ستائش ہے۔ اچکزئی کو ووٹ والا معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی میں یہ اتحاد کب تک چلتا ہے۔ ان کے دل میں یہ خلش ضرور موجود ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، ابھی بھی صدر ہیں۔ اب مولانا کے سابقہ اتحادی تو حکومت میں ہے، جبکہ مولانا خود اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کیسے بڑھتی ہیں۔ پھر پی ڈی ایم کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کی اندرونی کہانی اب کچھ کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور اس ملاقات میں عالیہ حمزہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خان کی بہنوں کے بارے میں بڑے سخت قسم کی باتیں کیا، نامناسب الفاظ کا استعمال کیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر تمام لوگ بڑے دھڑلے سے تنقید کرتے ہیں، جبکہ جہاں پر تنقید کرنی چاہیے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ سیاسی کمیٹی میں عالیہ حمزہ کی جانب سے یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کو حق نہیں پہنچتا، جس طرح پچھلے دنوں عظمہ خان جب عمران خان سے مل کر باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ خان نے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، ان سے یہ غلط بات منسوب کی جا رہی ہے۔ عالیہ حمزہ کی جانب سے جب علی امتیاز وڑیچ کو سینٹرل پنجاب کا صدر بنایا گیا تو کہا گیا تھا کہ عمران خان کی ہدایات پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ کہانی کھل کر سامنے آئی ہے کہ عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان بھی کچھ اختلاف ہیں۔ عالیہ حمزہ کی کرسی چھیننے کے حوالے سے کچھ مرد حضرات کوشش کر رہے تھے کہ ان کو چیف آرگنائزر کے عہدے سے ہٹایا جائے اور کسی اور کو نامزد کیا جائے۔ عالیہ حمزہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں عظمہ خان کی کہی ہوئی بات نہیں مانتی، خان کی بہنوں کو کوئی حق نہیں ہے مداخلت کرنے کا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سیاسی کمیٹی اجلاس کے دوران اگر دیکھا جائے تو جو اکتوبر میں سپریم بار کے انتخابات ہوئے جس میں حامد خان گروپ ہارا، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ نومبر کے مہینے میں جو مختلف وکلاء تنظیموں کے الیکشن ہو رہے ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ پھر جو تحریک ہے عملی طور پر گراؤنڈ پر خان کی رہائی کے حوالے سے، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی گئی، نہ ہی حکومت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت اور گفتگو ہوئی ان کی پالیسیوں کے حوالے سے۔ پھر خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی سنجیدہ قسم کی گفتگو سیاسی کمیٹی میں نہیں کی گئی۔ خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جا رہا ہے۔ عمر ایوب کے معاملے کو خان نے کہا تھا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کو قبول کیا گیا۔ ان کی بیوی جو ہے وہ عمر ایوب کی سیٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو خان کے ان احکامات کو بھی پس پردہ ڈال دیا گیا۔ پھر خان کی جانب سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے ملاقات کا کہا گیا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ خان نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو ان کا پیغام پہنچایا جائے اور انہیں اعتماد میں لیا جائے۔ پھر خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی پیش رفت اس وقت تک سامنے نہیں آ رہی۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ علی امتیاز وڑیچ اور احمد چٹھا کے حوالے سے جو عظمہ خان کا بیان باہر آیا اور انہوں نے کہا کہ خان نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا، اس حوالے سے بھی
کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.